لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد امام بہقی رحمہ اللہ کی ترتیب میں 37واں ایمان کا شعبہ ہے خواہشات نفسانی سے عفت و پاک دامنی. خواہشات نفسانی میں عفت و پاک دامنی اختیار کرنا. جہاں اللہ تعالی نے انسان میں مختلف عادتیں اور مادے رکھے وہاں اللہ تعالی نے انسان کو مطلق الاعلان نہیں چھوڑا کہ جو مرضی وہ کرے. جب خالق کا بنایا ہوا ہے تو اس کو ضروری ہے کہ اپنے خالق کے ہدایات پر اپنی مشینری کو استعمال کرے. تو ایک ہے عفت و پاک دامنی ایمان کا شعبہ. حرام سے اپنے کو بچانا اور حلال میں خواہش نفسانی پوری کرنا. حلال موقع پہلے تھے 2 اب ہیں 1. ایک ہے بیوی اور دوسری تھی باندی. اب باندیاں ختم ہو گئی اب ایک ہی رہ گیا بیوی. یہی راستہ ہے جسے استعمال کرنے کا حکم ہے خواہش نفسانی کے لیے اور نکاح کا مقصد بھی یہی بیان ہوتا ہے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ شادی کر لے. فإنہ اغض للبصر. شادی کی برکت سے نگاہ حرام سے نیچی ہوگی. وأحفظ للفرج. اور عفت و پاک دامنی کی حفاظت ہوگی. یہ راستہ. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. اور فرمایا جس کو جب تک طاقت نہیں ضروری ہے کہ وہ کثرت سے روزے رکھے. فإنه له وجاء. کثرت سے روزے رکھنے سے شہوت ٹوٹے گی. اور اب تو امت کا حال بہت کمزور ہے. رمضان مبارک کے روزے رکھنا بھی بڑی مشکل سے. دوسرے نفلی روزے خواہش نفسانی کی حفاظت کے لیے عفت و پاک دامنی کے لیے کیسے رکھے گا آدمی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج یہی بیان فرمایا. اور اگر یہ علاج نہ ہو سکے تو جلدی شادی کا انتظام ہو. جلدی. ہمارے مسلمانوں میں بہت سی ایسی رواجی چیزیں آ گئیں جن کی وجہ سے شادی مشکل ہو گئی. بچیوں کی شادیاں مشکل ہو گئی. بچے کی شادی چونکہ خدا نہ کرے اگر وہ گناہ میں مبتلا ہو تو اس کے پیٹ ہونے کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے باپ بے پرواہ ہے. اور بچیوں سے متعلق ایسا خطرہ ہوتا ہے اس لیے بچی والا پریشان ضرور ہوتا ہے سوچتا ہے لیکن یہ کوئی بھیڑ بکری تو ہے نہیں. اس لیے وہ اپنی بچی کی مستقبل کی زندگی سے متعلق بہت سی فکروں میں مبتلا ہوتا ہے. رشتہ ایسا آئے کہ میری بچی کو بسائے اس کو سکون پہنچائے اس کے مناسب ہو. ورنہ تو صرف بچی کی زندگی پریشانی والی نہیں ہوتی والدین بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں. اور کئی موقع وہ ہیں کہ جہاں بچی والے وہ بچیوں کی شادی ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں. مثلا جہالت کا ایک کام یہ ہے کہ کوشش کریں بچی کی شادی نہ کریں. یہ یوں ہی بغیر شادی کے رہ جائے. کس لیے اگر شادی ہوگی تو جس کو داماد بنائیں گے اس کو اپنی زمین میں سے بھی حصہ دینا پڑے گا. اب یہ جہالت ہے. لہذا نہ بچی جائے کسی کے گھر میں اور نہ زمین دینی پڑے.
حالانکہ ہر ایک آدمی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے زمین والا زمین چھوڑ کے اس دنیا سے جا رہا ہے، اس کے کون سے کام آ رہی ہے؟ وارثوں کے لیے چھوڑنی ہے نا، اور وارثوں کے لیے جمع کرنی ہے نا، تو وارثوں میں جیسے بچہ ہے ویسے بچی بھی تو ہے۔ اور پھر ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جتنی لیاقت ہمارے ساتھ بچی کی ہوتی ہے بچے کی اتنی نہیں ہوتی، اور پھر بھی بچوں کو نواز رہے، ان پر شفقت کر رہے اور بچی کو محروم کر رہے ہیں۔ کیسی کمزور سوچ ہے ہماری۔ اور پھر بچہ اتنا سنگ دل ہوتا ہے، عمومی بات کر رہا ہوں، بچہ اتنا سنگ دل ہوتا ہے کہ باپ مرا یا ماں مری تو اس کو رونا اکثر کم ہی آتا ہے، لیکن بچی کوئی ایسی نظر نہیں آئے گی جو باپ اور ماں کے مرنے پر نہ روئے۔ اور پھر بچہ اس حال ثواب کے اعتبار سے اپنے ماں باپ کو اتنا یاد نہیں کرتا جتنا بچی یاد کرتی، لیکن اس کے باوجود دور جاہلیت والا ظلم اب بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ ایسے ہی مثلا بچی والے اپنی بچیوں کی شادی میں یوں لیٹ کرتے ہیں کہ رواجی چیزیں پوری کرنی ہیں، جہیز کا بہت زیادہ سامان جمع کرنا ہے، اس کی وجہ سے اب دیر ہو رہی ہے۔ آج کل کی مہنگائی کے اعتبار سے اتنا سامان جمع کرنے کے لیے بھی تو بہت سے پیسے چاہیے، اور وہ پیسے ایک دم میں جمع نہیں ہوتے۔ ہماری عورتیں اس اعتبار سے وہ زیادہ فکر مند ہوتی ہیں، اور وہ تو بہت عورتیں وہ دیکھی گئی ہیں جو بچی کی بچپن سے ہی چیزیں جمع کرنا شروع کر دیتی، یہ اچھا کرتی ہیں تاکہ جب بچی جوان ہو تو جہیز کا سامان تیار ہو۔ لیکن اتنا جہیز کہ اس کے بغیر بچی کی شادی نہ ہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سمجھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، کتنا جہیز تھا؟ بس معمولی سی چند چیزیں تھی استعمال کی، اگر انگلیوں پر گنو تو وہ چیزیں 10 کے عدد تک بھی نہیں پہنچتی، اتنا معمولی جہیز تھا۔ پھر بچی نے تو اپنے شوہر کا گھر آباد کرنا ہوتا ہے، گھر وہ ہوتا شوہر کا ہے، تو شوہر کو چاہیے نا، اور اس کے بڑوں کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کے گھر کے ساز و سامان کو وہ خود تیار کریں۔ ایسے ہی کئی بیٹیوں والے اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں کئی ناجائز اور غلط شرطیں رکھ کر بیٹیوں کی شادی کو لیٹ کرتے ہیں۔ جی 5 تولے سونا ہونا چاہیے، 6 تولے، 7 تولے، 8 تولے، 10 تولے سونا ہونا چاہیے۔ یہ شرط لگانے والا اتنا تو سوچے کہ وہ جو سونا زیور بنا کر وہ دیں گے، پہنے گی تو اس کی بچی، لیکن وہ بچی ماں باپ کے گھر میں تو رہنے والی نہیں ہے، کس کے گھر میں پہن کے رکھے گی؟ اپنے شوہر کے گھر میں، تو وہ دوبارہ انہی کے گھر میں ہی تو جا رہا ہے۔ پھر ان کو شرطیں لگانے کا کون سا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں بچے والوں کو چاہیے کہ وہ مناسب ساز و سامان بنائیں، لیکن بچی والا یوں شرطیں لگا دے کہ اتنا ہوگا تو ٹھیک ورنہ نہیں۔ تو ایسی اس قسم کی رکاوٹیں اور رسومات مختلف قوموں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف شہروں آبادیوں کے مختلف رسومات رواجات وہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جو بچیوں والے اپنی بچیوں کی شادی میں رکاوٹ بنتے ہیں، اگر یہ 60 سال کا ہے اور اس کی بیوی مثلا فوت ہو گئی ہے، یا چلو بیوی ہے لیکن وہ بھی 50-60 کے درمیان ہے، اسے پوچھو کہ تم دوسری شادی کرتے ہو تو یہ نہ نہیں کرے گا، ہاں کرے گا۔ کوئی مل جائے جوان ہو تو بہت اچھا، اور ہے خود 50-60 سال کے درمیان یا 60 سال تک، یہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ اس کو دوسری شادی چاہیے، لیکن جس بیٹی کو بغیر شادی کے روک رکھا ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ کیا اس کا احساس نہیں ہے کہ وہ بھی چاہتی ہوگی کہ میری بھی شادی ہو؟ لیکن عورت میں اللہ نے حیا رکھا ہے۔ ایسے لوگ احساس نہیں کرتے کمزوروں کا، ضعیفوں کا۔ اور بہت دفعہ یہ معاملہ بھی ہے کہ چند سالوں بعد خدا نخواستہ شوہر فوت ہو گیا یا ان بن ہو گئی، شوہر نے طلاق دے دی، اب یہ جوان بیوہ، جوان طلاق یافتہ اب یہ گھر میں بیٹھ گئی۔ اب اگر یہ منہ سے نکالے کہ میری شادی کرو تو وہ اس کو بے شرم کہتے ہیں، حالانکہ اس بیوہ کو، اس طلاق یافتہ کو بھی تو شوہر کی ضرورت ہے۔ اور ماحول معاشرہ پھر کیسا بن گیا اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 میں سے 10 بیویاں بیوہ ہیں، اور صرف ایک ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کنواری تھی اور ان سے شادی ہوئی، باقی تو ساری بیوہ۔ تو اس کو کیوں عیب سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے اکابر نے ایک دور میں نکاح بیوگان کی تحریک چلائی تھی، اپنے ایک دور میں نکاح بیوگان۔ ایک ہمارے بزرگ تھے، نام لینے میں شاید میرے سے غلطی ہو جائے، انہوں نے اسی پر تقریر کی۔
اس تقریر کے دوران ایک شخص کھڑا ہونے لگا کہ جی میرا ایک سوال ہے. تو فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، رکو 10-15 منٹ رکو، میں واپس آتا ہوں پھر اپنا سوال پیش کروں. وہ فوراً گھر گئے اور ان کے گھر کی ایک بیوہ موجود تھی اور تھی بڑی عمر کی، بہت بڑی عمر کی نہ ہوگی، کچھ بڑی عمر کی. اسے کہا میں نے نکاح بیوگان کی ترغیب دی ہوئی ہے، اب لوگ میرے اوپر سوال کریں گے کہ تمہارے اپنے گھر میں تو ایک بیوہ ہے، دوسروں کو تو ترغیب دے رہے، اب عملی طور پر میری اس تبلیغ کا اقدام تم کرو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ضرورت تو نہیں ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں تیار ہوں. اور فوراً 2-4 آدمیوں کو گواہی کے لیے بلا لیا اور وہیں اس کا کسی سے نکاح پڑھوا دیا اور واپس اسٹیج پر پہنچ گئے، ممبر پر پہنچ گئے. جی سوال کرنے والا آپ سوال کرے. جی میرا سوال یہ ہے کہ خود آپ کے گھر میں بیوہ موجود ہے. تو مجمع میں سے ہی وہ بندے تھے جو بندے اس نکاح کے گواہ تھے. تو ان مولانا ہمارے بزرگ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارے گھر میں کوئی بغیر نکاح والی بیوہ موجود نہیں ہے. جس بیوہ کا تم ذکر کر رہے ہو اس مجمع میں اس کے نکاح کے گواہ موجود ہیں. اس طرح سے ہمارے اکابر نے ایک تحریک چلائی، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو، مرد و عورت کو بنایا ایسے ہے کہ مرد عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتی. دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا فرمایا، پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کو اکیلے پیدا فرمایا، ساتھ ہی ان کی حضرت حوا کو بھی پیدا فرمایا. ایک دفعہ اللہ نے غشی کی نیند میں سلا دیا اور اسی نیند کی حالت میں ان کی بائیں پسلی کے مادے سے اللہ نے پیدا فرمایا. کیسے پیدا فرمایا؟ جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا، ایسے حضرت حوا کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. تو آدم و حوا سے مرد عورت کے بغیر اور عورت مرد کے بغیر نہیں رہ سکتے. تو آج کیسے رہ سکتے ہیں؟ کوئی مطلقہ ہو جائے، طلاق یافتہ ہو جائے، کوئی بیوہ ہو جائے. ہر قوم کو، ہر محلے کو اس کے لیے اقدام کرنا چاہیے کہ یہ بیوہ نہ رہے، یہ طلاق یافتہ بغیر شوہر کے نہ رہے. جیسے بوڑھے آدمی کے دل میں تصورات آتے ہیں تو عورت کے دل میں بھی تو تصورات آتے ہیں، خیالات آتے ہیں. بس اس کو اللہ نے باحیا بنایا جس کی وجہ سے وہ خاموش رہے. آج کا ماحول تو اتنا برا ہے کہ عورت کا حیا بھی چھینا جا رہا ہے، اور خاص کر کے جب عورت کو بھی بڑی موبائل دے دی جائے. نئے تعلیم یافتہ لوگوں کو اس کا خیال نہیں تو وہ اسکول کالج میں اپنی بیٹیاں بھیجیں تو ساتھ بڑی موبائل بھی ان کو دے دیتے. وہ ماں کے ذریعے سے باپ کو کہتی ہے اور کوئی نہ کوئی بہانہ بناتی ہے کہ جی اس لیے مجھے موبائل ضرورت ہے، تو پھر باپ دلا دیتا ہے. اور پتہ ہے بڑی موبائل کے ذریعے سے کیا کچھ ہو رہا ہے؟ حیا ختم ہو رہا ہے. اس موبائل کے ذریعے سے گناہ کی دعوت مل رہی ہے، گناہ کی دعوت. لڑکی لڑکوں سے تعلقات بنائے گی، بناتی ہے، بنا رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے. اب اس باپ کی بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، خود بیٹی کے ہاتھوں اس موبائل کے ذریعے سے جو موبائل خرید کر کے دے دیے. اب کہہ تو یہ رہے ہیں کہ جی وہ تعلیم یافتہ بن رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عزت لوٹ رہی ہے. کل یہ تھا کہ لڑکی اپنے منہ سے نہیں نکالتی تھی کہ میری کہاں شادی کی جائے، اب اپنے منہ سے خود بولتی ہے کہ میری کہاں شادی کی جائے. اور کئی دفعہ تو یہ واقعات بھی ہیں کہ ماں باپ ایک جگہ شادی کرنا چاہ رہے اور لڑکی نے خفیہ نکاح اپنا کرا رکھا ہے، دوسری جگہ کرا رکھا ہے. اللہ معاف کرے پھر. اور آج کل تو عجیب حالات ہیں. غیر شادی شدہ کا تو کیا کہنا، شادی شدہ اور بچوں والیوں کو بندر صفت انسان نکال لے جاتے. رابطہ کس سے ہوتا ہے؟ اسی موبائل سے. اتنی خرابیاں ہیں کہ خدا کی پناہ. اگر اپنی بیٹی، بیوی، بہن ان کی عزت کی حفاظت چاہیے تو لڑکیوں کے پاس بڑا موبائل نہیں ہونا چاہیے. دعوت دیتی ہیں کیا کیا چیز بیان ہو. تو ایمان کا 37واں شعبہ ہے اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے صرف گناہ سے منع نہیں کیا، اس گناہ کے اسباب سے بھی منع کیا. لا تقربوا الزنا، گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ قریب نہ جانے کا معنی کیا ہے؟ ان اسباب تک بھی نہ جاؤ جو اسباب وہاں تک لے جائیں. اس لیے اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مرد کے سامنے غیر عورت آ جائے نظر نیچی کر لے. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومن عورت کے سامنے غیر مرد آ جائے نظر نیچی کر لے. یہ قرآن شریف کے الفاظ. دونوں نظر کی حفاظت کریں، مرد بھی عورت بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیویاں آپ کے پاس تشریف فرما ہیں اور اسی دوران نابینا صحابی حاضر خدمت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما، نابینا صحابی
آپ فرماتے ہیں اپنی بیویوں کو احتجبا منہ، پردہ کرو۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ تو ہم کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ فرماتے ہیں تم تو نابینی نہیں ہو، تم نہیں دیکھ سکتی، دیکھ سکتی ہو، تم پردہ کرو۔ جب نابینے سے پردے کا حکم ہے اور وہ بھی ازواج مطہرات کو، جن کی پاک دامنی اور جن کی پاکی کا ارادہ اور چاہت خود اللہ کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کی چاہت کے مقابلہ میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اور اللہ کی چاہت یہ ہے کہ نبی کی ازواج مطہرات، نبی کا گھرانہ پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے گھرانے کو پاک رکھا ہے۔ پاک گھرانے کی 2 بیویوں کو حکم ہے اس نابینے سے پردہ کرو، تو بینے سے پردہ نہ ہو، اور وہ بھی 15ویں صدی والے کا، 15ویں صدی والی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب۔ میرے نبی کے صحابہ جب ازواج مطہرات میں سے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہو پردے کے پیچھے پوچھو۔ میرے نبی کی ازواج مطہرات سے کوئی بات پوچھنی ہو پردے کے پیچھے پوچھو۔ نبی کی پاک ازواج مطہرات، ان سے تو پوچھی جائے بات پردے کے پیچھے، اور 15ویں صدی کی عورت سے براہ راست بے حجابانہ قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ میرے نبی اپنی بیویوں کو فرماؤ، اپنی بیٹیوں کو فرماؤ، مسلمانوں کی عورتوں کو فرماؤ، کیا حکم ہے کہ جب باہر آیا کریں اپنے پر چادر اوڑھ کے آیا کریں۔ یہ 22واں پر ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جب یہ باپردہ ہو کر آئیں گی ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، معلوم ہوگا یہ آزاد عورتیں ہیں، یہ باندیاں نہیں، اور کوئی ان سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ فلا یؤذین یعنی باندیوں کو حکم تھا، وہ چونکہ اپنے مالکوں کی خدمت میں رہتی ہیں، وہ اگر پردہ نہ کریں تو حرج نہیں۔ آزاد عورت کو تو اس کی اجازت نہیں۔ اور انہی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ منافق لوگ چھیڑ چھاڑ کیا کرتے تھے، عورتوں سے چھیڑ چھاڑ، باندیوں سے چھیڑ چھاڑ منافق لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اب مومن وقرن فی بیوتکن، بغیر ضرورت تمہیں حکم ہے گھر سے باہر نہ آؤ، قرن فی بیوتکن، گھروں میں ٹھہری رہو۔ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جاہلیت کے زمانہ میں جس طرح عورتیں بے حجاب بے پردہ ہو کر زیب و زینت کر کے نکلا کرتی تھی، نہ تم نے ایسا نہیں نکلنا۔ وقرن فی بیوت، قرآن شریف کی سورہ رحمان، اس میں ایک آیت ہے بڑی عجیب۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ جنتیوں کے پاس ان کی بیویاں بھی ہوں گی جنت میں۔ اللہ تعالیٰ جنت کی ان بیویوں سے متعلق فرماتے ہیں، اچھا یہ بتاؤ جنت میں گناہ ہوگا؟ کوئی دوسرے کو بری نظر سے، دوسری کو بری نظر سے دیکھ سکے گا؟ اس لیے کہ وہاں گناہ ہی نہیں، اور اللہ اندر باہر سے پاک کر کے جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے، اندر باہر سے پاک کر کے، گناہ کا دھیان بھی نہیں ہوگا، اندر باہر سے پاک، بیوی اپنے خاوند پر فدا اور خاوند اپنی بیویوں سے محبت کرنے والا، بس۔ اور وہاں سے متعلق اللہ فرماتے ہیں وہاں جو بیویاں ہوں گی نا جنتیوں کی، حور مقصورات فی الخیام، ایسی حوریں جو خیموں میں روکی ہوئی ہوں گی۔ خیموں میں روکی ہوئی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے شوہروں کے گھروں اور خیموں میں رہیں گی، شوہروں کے گھروں اور خیموں سے باہر نہیں۔ بھئی یہ کیوں بند ہوں گی؟ حالانکہ وہاں گناہ کا تصور نہیں۔ یہ بیوی جنت والی چاہے تو جنت کے بازار میں چلی جائے نا، جنت میں بازار لگے گا، جمعہ بازار ہوگا، اتوار بازار نہیں ہوگا، بازار لگے گا، اور وہاں بازار میں عورتوں کے لیے خرید و فروخت کی کوئی چیز نہیں ہوگی، مردوں کے لیے ہوگی، اور وہ بھی خرید و فروخت کے ساتھ نہیں، دل میں چاہت لاؤ اور تمہاری چاہت پوری ہوگی۔ وہاں تصویریں ہوں گی، خوبصورت تصویریں، خوبصورت فوٹو، تمہاری چاہت کس قسم کا بننے کی ہے، یہ فوٹو پسند ہے، یہ کون سا، جو پسند بندہ اسی طرح ہو جائے گا۔ اور جب بازار سے گھر میں جائیں گے تو بیویاں پوچھیں گی کہ جب تم گئے تھے تو خوبصورت تھے، لیکن جب واپس آئے ہو تو پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ تو وہ کہیں گے جب ہم گئے تھے تم خوبصورت تھی، جب ہم واپس آئے تو تم بھی پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ لیکن بات یہ ہے کیا، حور مقصورات فی الخیام، اپنے گھر سے باہر نہیں جائیں گی، حالانکہ کوئی گناہ نہیں، اور یہاں بازاروں میں پھریں، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں بے پردہ جائیں، ہسپتالوں میں بے پردہ کام کریں، ہوائی جہاز میں بے پردہ رہیں، نہ باپ کو پتا وہ خوش ہے، نہ شوہر کو پتا وہ بھی خوش ہے، میری بیوی، وہ کہتے میری بیٹی جہاز میں ہے، اس کی وہ کتنی بری نظریں اس پر پڑتی ہیں، دھیان بھی نہیں ہے ادھر۔ جیسے مغرب والے لوگ ہیں نا، جس طرح وہ خنزیر کھا کھا کے غیرت سے خالی ہو رہے اور ہیں،
ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسے ہی بن جائیں. دیکھا دیکھی پاکستان میں 18 سال تک مرد اور عورت پر شادی کرنے کی ممانعت ہو گئی. اس حکومت میں حافظ صاحب کے زیر ادارہ، یہ نہیں کہ وہ بڑا ہے نا ہمارا وزیر اعظم اور صدر صاحب اور پتہ نہیں یہ سارے مل ملا کے کیا کر رہے ہیں. حافظ صاحب کو تو اپنے حفظ قرآن کا خیال رکھ کے اسلام اور قرآن والا قانون یہاں نافذ کرانا چاہیے تھا. ان کے پاس اتھارٹی ہے، طاقت ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں، نہیں کر رہے. اس کے الٹ قانون بن رہے ہیں. کیوں؟ 18 سال تک نکاح کی پابندی ہے لیکن زنا کی پابندی کہاں ہے؟ اس کے لیے کوئی قانون نہیں. 18 سال کی صورت میں اگر شادی ہوئی تو یہ زنا بالجبر، کہتے ہیں زنا بالجبر ہوگا، اور جو زنا بالجبر نہیں بالرضا ہو رہا ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے اپنی بیٹیوں بہنوں سے واقف نہیں ہیں. اب تو 10 سال سے اوپر 15 سال سے بھی پہلے لڑکا اور لڑکی جوان ہو رہے ہیں. تو کیا اتنے تک وہ منہ کالا کرتے رہیں اور جب کرنے والا اور کرانے والا اور کرانے والی راضی ہوں تو کوئی قانون نہیں. لیکن 18 سال تک نکاح بالکل نہیں کرنا. لڑکے پر بھی جرمانہ ہوگا اور سزا ہوگی، لڑکی پر بھی جرمانہ ہوگا اور سزا ہوگی، جو مولوی نکاح پڑے گا اس کو بھی سزا ہوگی. یہ اس چیز کی سزا ہے. اور قانون بنایا تو کہا اقوام متحدہ کا کہنا ہے. اقوام متحدہ کہتے ہیں کہ تم یہ قانون بنا. مولانا نے ٹھیک فرمایا کہ تم نے اقوام متحدہ کے قانون کی پابندی کا حلف اٹھایا ہے یا پاکستان کے آئین کی پابندی کا حلف اٹھایا ہے. اور پاکستان کا آئین تو یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہو. پہلے لکھا ہے حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہو، اور دوسرے نمبر پر لکھا ہے قرآن و سنت کے خلاف یہاں کوئی قانون نہیں. مسئلہ یہ ہے جو قانون بنانے والے ہیں ان کو پوری نماز بھی نہیں آتی. وہ باقی کیا جانتے ہوں گے؟ پوری نماز بھی نہیں آتی. کوئی تبلیغی ساتھی کسی کو پکڑ لے اور اسے کہے کہ جی میں آپ کو نماز سناتا ہوں اور آپ بھی سنا لیں. یہ MNA اور یہ جو MP ہیں اور یہ جو صدر صاحب ہیں اور یہ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، وزیر اعظم صاحب نے وہ ایک جگہ تقریر کی تو لیس البر ان تولوا وجوہکم آیت پڑھنے لگے تو اخیر میں جا کر غلط ہو گئے اور غیر مسلموں کے سٹیج پر کھڑے ہیں. بھئی نہ پڑھو نا، جو تمہیں نہیں آتی تو نہ پڑھو، ترجمہ ہی پڑھ لو اس کا. جب تک تبلیغی جماعت کے ساتھ یہ لوگ وقت نہ لگائیں گے اور جب تک علماء سے تعلیم حاصل نہیں کریں گے، جب یہ ووٹ ہوتے ہیں الیکشن جب ہوتے ہیں اور دفتر میں امتحان ہوتا ہے، آپ آیت الکرسی سنا لیں، آپ بتائیں کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں، تو جس نے تبلیغ کے ساتھ وقت لگایا وہ تو بتا سکتا ہے، باقی کوئی نہیں بتا سکتا. اور وہ منتخب ہو جاتے ہیں، یہ ہمارے نمائندے ہیں اور نمائندہ بننے کے لیے یہ جو امیدوار ہیں ان کو ٹکٹ بھی مل جاتا ہے اور ان کو نشان بھی الاٹ ہو جاتا ہے وغیرہ. قسمت قوم شودی تھی، ہمیں ایسے لوگ ملے. ویسے یہ ہے کہ بھی یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ہمارے اعمال بھی تو ایسے، ہم اپنے کو ٹھیک نہیں کرتے. وہ تو حکومت ہے، گھر میں میری حکومت ہے، تو کیا میں نے اپنے گھر میں دین لاگو کیا ہو؟ محلے میں جو بڑا ہے محلے میں اس کی حکومت ہے. ایک مسجد میں اتفاق نہیں، محلے میں کیا اتفاق ہوگا؟ خدا پناہ. تو ہم گناہوں کی طرف زیادہ بڑھ رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.